السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جنید جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے انفارمیشن۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر انگریزوں نے کیسے ٹیپو سلطان کو شکست دی۔ یہ بات ہے 1791 کی، جب کارنوالس نے ٹیپو سلطان سے بدلہ لینے کا عہد کیا۔ اس نے اپنے ساتھ مرہٹوں اور نظام کو ملا لیا۔ کارنوالس نے بنگلور میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ جوابی کارروائی میں جب ٹیپو سلطان نے اس پر حملہ کیا تو بنگلور سے نکل کر سرنگا پٹم کی طرف حملہ آور ہوا۔ ٹیپو سلطان نے دفاعی حکمت عملی سے انگریزوں کو مشکلات سے دوچار کیا۔ اس نے انگریزوں کی طرف رسد کا سامان لانے والی سپلائی لائن کو تباہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ارد گرد کے گاؤں کو بھی خالی کروا دیا تاکہ ان کو کھانے کا سامان نہ مل سکے، جس کی وجہ سے انگریزی فوج کو فاقہ کشی سے گزارا کرنا پڑا اور ساتھ ہی مونسون کی بارشیں ہونے لگیں، جس کے باعث حالات کافی کشیدہ ہو گئے۔ توپ خانہ تباہ ہو گیا تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور جن جانوروں کو چارہ نہیں ملا تھا وہ مر چکے تھے۔ غذائی قلت کے باعث انگریزی فوج کو مردہ جانوروں کے گوشت سے گزارا کرنا پڑا۔ انگریزی فوج جو بیمار تھی، حوصلہ ہار چکی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیپو سلطان کو انگریزی فوج کا خاتمہ کر کے ہندوستان سے انگریزی فوج کا تسلط ختم کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ٹیپو سلطان سمیت اہل ہندوستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ انگریزی فوج جو میدان جنگ سے شکست کھا کر 1000 کلومیٹر دور تک چلی گئی تو ان کے پیچھے ایک گھوڑا نمودار ہوا، جس کی وجہ سے ان کو یوں محسوس ہوا کہ میسور والوں نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن وہ مرہٹوں کا ایڈوانس گارڈ تھا جو اپنے ساتھ کھانے کا سامان لایا تھا، جس کی وجہ سے انگریزی افواج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن یہ سب مفت نہ تھا۔ اس کے بعد مرہٹوں اور نظام نے کارنوالس کو ٹیپو سلطان پر حملہ کرنے کا زور دیا، لیکن اس بار کارنوالس نے غور و فکر کرنے کا سوچا۔ اس نے 1792 میں ٹیپو سلطان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بار تازہ دم فوج نے ٹیپو سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کارنوالس اس بار 24,000 فوج کو لے کر میدان جنگ میں اترا تھا، جن میں 6,000 انگریز، 18,000 مرہٹے اور 12,000 نظام حیدرآباد پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان بھی 40,000 پیادہ سپاہی، 5,000 گھوڑے اور 100 توپ لے کر میدان جنگ میں اترا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اس بار بھی فاقہ کشی کی تدبیر اختیار کی، لیکن اس بار وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد رات کے پہر حملے کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیپو کے غدار وزیروں نے کارنوالس کو پہلے ہی اس کی اطلاع دے دی، جس کے باعث اس نے اپنی دفاعی پوزیشن بہتر کر لی۔ کارنوالس نے اپنے حملے کی بدولت قلعے تک رسائی حاصل کر لی، توپ خانے نصب کر لیے اور خندقیں کھودنا شروع کر دی۔ جب ٹیپو سلطان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے شکست تسلیم کر لی، جس پر کارنوالس نے تاریخی الفاظ بولے کہ آج ہم نے اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے سے بڑے دشمن کو کچل کر رکھ دیا۔ انگریزوں نے اس کامیابی کے بعد ٹیپو سلطان کے ساتھ امن معاہدہ طے کر لیا، جس سے ٹیپو سلطان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس سے اہل ہندوستان سمیت میسور والوں کے لیے شکست کی مہر لگا دی۔ انگریزوں کی شرائط نے ٹیپو سلطان کی زمین پر ضرب لگا دی۔ ٹیپو سلطان کو اپنی سلطنت کی آدھی زمین انگریزوں کو دینی ہوگی، 8 کروڑ بطور جنگ توان ادا کرنا ہوگا اور انگریزی قیدی رہا کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے 2 بیٹے انگریزوں کو بطور ضمانت دینے ہوں گے، تاکہ جب رقم ادا کر دی جائے تو وہ اپنے بیٹے واپس لے کے جا سکتا ہے۔ البتہ توان جنگ 8 کروڑ سے 3 کروڑ کروا لی۔ آدھی رقم فوری ادا کی اور آدھی رقم 3 قسطوں میں ادا کرنی تھی، اور رقم ادا کرنے کے بعد اسے اپنے بیٹے واپس مل سکتے تھے۔ آخر ٹیپو سلطان کو اس شکست امیز معاہدے پر دستخط کرنا پڑے۔ ٹیپو سلطان کے لیے یہ شکست ذلت امیز تھی۔ سلطنت کا آدھا حصہ نکل جانا اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، اور ساتھ ہی اس کے 2 بیٹے یرغمال بنا لیے گئے تھے۔ سلطان کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس نے 2 بار انگریزوں کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی۔ اب وہ ہر وقت انگریزوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے فوج میں بھرتی شروع کی، کیونکہ 5,000 فوج اس کی منتشر ہو چکی تھی۔ اب اس نے ایران، افغانستان، ترکی اور فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے۔ کارنوالس کے بعد ولزلے ہندوستان کا نیا گورنر جنرل مقرر ہوا۔
जो برطانوی وزیر اعظم اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئرمین کا دوست تھا۔ یہ تینوں مل کر ہندوستان پر حکمرانی کا خواب پورا کرنا چاہتے تھے۔ لارڈ کارنوالیس نے مرہٹوں اور نظام کے ساتھ جو تعلقات قائم کیے تھے، لارڈ ولزلے نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ٹیپو سلطان کے خلاف اکیلے جنگ کرنے کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری طرف فرانس اور ٹیپو سلطان کے تعلقات لارڈ ولزلے کو تکلیف دے رہے تھے، کیونکہ برطانوی حکومت اس وقت زوال کا شکار تھی۔ دوسری طرف فرانس کا جنرل نپولین بوناپارٹ اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ نپولین بوناپارٹ جب مصر کی طرف روانہ ہوا تو لارڈ ولزلے کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ہندوستان کی طرف آ رہا ہے، لیکن جب لارڈ ولزلے کو اس بات کا علم ہو گیا کہ نپولین بوناپارٹ مصر پہنچ چکا ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا۔ لارڈ ولزلے نے نظام کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے فوجی دستے میں سے فرانس کا فوجی دستہ نکال دیں، کیونکہ جب ٹیپو سلطان پر حملہ کیا جائے تو فرانس کا دستہ ٹیپو سلطان کے ساتھ نہ مل جائے۔ لارڈ ولزلے نے جنگ شروع کرنے کے لیے یہ بہانہ لگایا کہ ٹیپو سلطان فرانس کے ساتھ رابطہ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے ہی لارڈ ولزلے نے اس کا نتیجہ نکال لیا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کے سب سے اہم وزیر خارجہ یعنی میر صادق کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جس نے ٹیپو سلطان کی شکست کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے بہت سے کمانڈروں کو اپنے ساتھ مستقبل کا لالچ دے کر ملا لیا۔ میسور کی سلطنت ایک بار پھر سے مشکلات کا شکار تھی۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ یہ سلطنت پہلے ہی اپنا آدھا حصہ کھو بیٹھی تھی۔ بطور جرنیل ٹیپو سلطان نے اس کا مقابلہ کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی فوج میدان میں اتاری گئی تھی۔ مشرق سے 21,000 فوج کی تعداد میں جنرل پیرس نے حملہ کیا تھا۔ 11,000 انگریز افواج اور 16,000 نظام فوجی دستے کے ساتھ اس جنگ میں اترے تھے۔ البتہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مرہٹوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ لارڈ ولزلے نے ان کو شامل کرنے کی کافی حد تک کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی، جنگ کے دوران کافی ایسے موقع تھے جن میں میسور والے انگریزی فوج کو ختم کر سکتے تھے، لیکن فوجی دستوں کے کمانڈروں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ الٹا کہہ دیا کہ سلطان کا حکم ہے کہ دشمن کو لمبی پیش قدمی سے تھکا کر سرنگا پٹم میں کچل دیا جائے۔ اصل میں لارڈ ولزلے اپنی مرضی سے سب کروا رہا تھا۔ اپریل 1799 میں جب جنگ کو 2 ماہ ہو چکے تھے، انگریزی فوج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 500 سے 700 میٹر تک توپ نصب کر لی گئی اور دیواروں پر حملہ کیا گیا، لیکن نتیجہ جلدی نہ نکلا، جس کی وجہ سے جنرل ولزلے کو جنرل کارنوالیس کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو غذائی قلت کی وجہ سے یہ جنگ جلدی ختم کرنا تھی۔ لارڈ ولزلے سے میر صادق ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے دیوار کے کمزور ترین حصے کے بارے میں بتایا اور ساتھ کہا کہ حملہ دوپہر کے وقت کیا جائے، کیونکہ شدید تپش اور گرمی کی وجہ سے فوج کم تعینات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھانا کھانے میں مصروف ہوگی، جس کی وجہ سے کسی کو اس حملے کا گمان نہیں ہوگا۔ اگلے ہی روز 4 مئی 1799 کو دوپہر کے وقت انگریزی فوج نے دیوار کے کمزور حصے پر توپوں سے نشانہ داغا، جس سے ایک ایسا شگاف پڑا کہ انگریزی فوج قلعے کے اندر داخل ہوئی، جس سے ایک زبردست مارکہ رائی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ میر صادق نے پہرے داروں کو یہ کہہ کر ہٹا دیا تھا کہ وہ اپنی تنخواہیں وصول کر لیں، جس کی وجہ سے کسی نے بھی اس شگاف طرف توجہ نہ دی۔ آخر جب یہ سب ہو رہا تھا تو ٹیپو سلطان کہاں تھا؟ وہ روزمرہ کی طرح اس وقت کھانا کھانے لگا تھا۔ قسمت نے بھی صرف اس کو ایک ہی نوالہ کھانے دیا تھا کہ اس کو ایک خبر موصول ہوئی کہ اس کا وفادار جرنیل سید غفار توپ کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی ٹیپو سلطان اپنے گھوڑے پر قلعے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ قلعے سے باہر نکلا، محافظوں نے میر صادق کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا۔ ٹیپو سلطان اب میدان جنگ میں تنہا کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا میسور والوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اس نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا، لیکن میر صادق کے کہنے پر محافظوں نے ایسا نہ کیا۔ ٹیپو سلطان اب میدان جنگ میں پھنس چکا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے ملازم نے اس کو مشورہ دیا، اگر آپ بتا دیں کہ سلطان ہیں تو یہ جنگ رک جائے گی، لیکن ٹیپو سلطان نے
ऐसा करने से इनकार किया। उसने उस वक्त तारीखी अल्फाज दोहराए जो आज भी हिंदुस्तानियों के जहन पर असर करते हैं। उसने कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, और दुश्मन की जानिब रवाना हुआ। टीपू सुल्तान को 3 ज़ख्म हुए, तीसरा ज़ख्म सीने के करीब हुआ। जब एक अंग्रेज़ी फ़ौजी ने उसके ज़ेवरात उतारने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ पर अपनी तलवार से ज़रब लगाई, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी फ़ौजी ने गुस्से में आकर उसके सर में गोली मार दी और टीपू सुल्तान मैदान जंग में शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हुई तो टीपू सुल्तान को ढूंढा गया कि आखिर वो कहाँ है। वो मुलाजिम ने बताया कि उसने आखिरी वक्त में टीपू सुल्तान को इस जगह देखा था। जब टीपू सुल्तान की लाश दरियाफ्त की गई तो जनरल पेरिस ने उसके पास खड़े होकर कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा हुआ। अंग्रेज़ी फ़ौजी अफसर टीपू सुल्तान से इतना डरते थे कि उसकी लाश के पास भी जाने से घबरा रहे थे कि कहीं वो ज़िंदा होकर उनको मार ना दे। आखिर इन सब के बाद मीर सादिक का क्या हुआ? मीर सादिक जब अपनी जान बचाकर भाग रहा था तो एक मुलाजिम ने उसे देख लिया। उसने उसको रोका और कहा, ऐ बदबख्त, तूने हमारे सुल्तान के साथ बगावत की है। उसने उसके सर पर ज़रब लगाई जिससे वो चकरा कर घोड़े से गिर गया। पास खड़े हजूम ने उसको मार डाला। मीर सादिक जंग ख़त्म होने से पहले ही कत्ल हो गया था। टीपू सुल्तान की वफ़ात के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। टीपू सुल्तान ही वो वाहिद हुक्मरान था जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ डटे हुए था। टीपू सुल्तान की शिकस्त सिर्फ टीपू सुल्तान के लिए ना थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए थी। टीपू सुल्तान की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जंगी हालात में गुजरी थी। इसकी वफ़ात के बाद इसके ख़ानदान को बेंगलोर भेज दिया गया था। आज भी टीपू सुल्तान का दिन हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इंडिया में टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ नारे भी लगते हैं और इसके हक़ में भी लगते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान वो वाहिद हुक्मरान था जिसने अंग्रेज़ों को चने चबाए थे।